تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب بھی آپ قرآن پڑھنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کبھی بھی ایمان والوں پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں پہ بھی شیطان کی طاقت نہیں چل سکتی۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ، شیطان کی طاقت اس پہ چلتی ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98، 99، 100، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، حدیث مبارکہ رسول پاک کا کلام ہے، اور کئی اہم نیک اور تجرباتی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے ولیوں کا کلام ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام کو شروع کریں گے تو سب سے بڑا حملہ آپ پہ شیطان کرے گا۔ جب آپ نبی کی حدیث پڑھیں گے تب بھی آپ پہ شیطان حملہ کرے گا۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی صحبتوں سے کچھ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے تب بھی شیطان آپ پہ کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا۔ اکثر حضرات سے یہ سنا جاتا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں شیطانی خیالات آتے ہیں، جس طرح یہودیوں نے کہا جی ہماری عبادت میں تو ہمیں کوئی خیال نہیں، اور مسلمان کہتے ہیں جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں وسوسے خیالات، وسوسے خیالات، وسوسے۔ تو ہمارے کسی بڑے اللہ والے سے کسی یہودی نے کہا کہ ہم اپنی نماز اور عبادت جب کرتے ہیں ہمیں تو کسی قسم کا وسوسہ نہیں آتا، اور تمہارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے ہی وسوسے وسوسے ہی۔ تو حضرات نے کیا فرمایا؟ چور اس جگہ آتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہوتا ہے، اور جہاں خزانہ ہی نہیں ہے وہاں چور نے کیا کرنا ہے؟ تو شیطان سب سے بڑا چور ہے، مومن پہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا خزانہ ہے، اور یہودیوں پہ عیسائیوں پہ اٹیک کرنے اس کے کیا کرنا ہے؟ ان کے دل میں نہیں ہے خزانہ ایمان۔ تو ہمارے اوپر وہ چور بن کے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، نماز میں ادھر 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 ادھر۔ بس ایک ٹوٹکا آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو نماز میں خیال آتے ہیں باہر نہیں آتے تو آپ سمجھیں کہ شیطان ہی آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت آپ کو خیال آیا، انگلش کی کتاب پڑھتے وقت نہیں آیا، حدیث پڑھتے ہوئے آیا، ڈائجسٹ اور کہانی پڑھتے ہوئے نہیں آیا، آپ کیا سمجھیں گے؟ ہمیں اللہ نے اپنے دین کے ساتھ چن لیا ہے، اور یہی خطرہ شیطان کو ہے۔ تو حدیث پڑھیں وہ آ جاتا ہے، قرآن پڑھیں وہ آ جاتا ہے، دین کا اور کوئی مسئلہ پڑھیں وہ آ جاتا ہے، اخبار پڑھیں نہیں آتا، قوالی سنیں نہیں آتا، گانا سنیں نہیں آتا، ڈائجسٹ سنیں نہیں آتا، کہانی پڑھیں نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں شیطان ہی آنا ہے تو پھر تمہیں کہانیوں پہ کیوں نہیں آتا؟ تمہیں قرآن پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب تمہاری نماز قرآن اللہ کے یہاں مقبول ہو رہے ہیں، اور یہی اس کو چڑ ہے، یہی اس کو ضد ہے، یہی اس کو چڑ ہے، یہی اس کو۔ تو وسوسوں پہ کبھی زندگی میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو خیال آئیں، وسوسے آئیں، نماز میں آئیں، سمجھو کہ اللہ کے ہاں ہماری عبادت جا رہی ہے، اوپر چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے ذہنوں میں کیا کرتا ہے؟ خیالات پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا الوسوسۃ علامۃ الایمان، یہ جو وسوسے آتے ہیں ہمیں خیالات، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو ایمان پہ آئے گا اس کو خیال ڈالے گا شیطان، جو نہیں آئے گا اس کو کبھی نہیں ڈالے گا۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اللہ آپ کو اس وقت بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ شاید اس وقت بھی ہم 2 منٹ چپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 10 خیال آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں، متوجہ ہیں، اس لیے شیطان کا زور کم ہے، لیکن تھوڑا سا ہم ادھر ادھر مڑیں گے، توجہ کریں گے تو شیطان کے وسوسے پھر اٹیک کریں گے۔ اب قرآن نے
اتنی بڑی کتاب نے اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے، اور ایک آیت پہ جنت کا ایک درجہ ہے، جنت کا ایک درجہ ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھنے سے قبل اللہ نے ہمارا سیفٹی انتظام کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کا ارادہ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس میں آپ یاد رکھیے گا، آپ آئے باہر سے، قرآن آپ نے کھولا، اب آپ چاہتے ہیں میں تلاوت کروں، کیا کروں؟ اس جگہ پر آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا واجب ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی، یعنی پہلی تلاوت کی ابتدا جو آپ کر رہے ہیں، یہاں پہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ بھی۔ کبھی کوئی سورت سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے تلاوت شروع کر دی، چلتے چلتے بیچ میں ایک سورت اینڈ ہو گئی اور دوسری شروع ہو رہی ہے، اب آپ نے اس سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قرآن کی ایسی سورت ہے جس کا نام سورۃ البراءۃ ہے، اس میں اللہ کے جہاد کا اور منکرین جہاد کا اور اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے نافرمانوں پہ خدا کی سختیوں اور شدتوں کا بیان ہے۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ تو جب بھی آپ پہلی مجلس تلاوت کی شروع کریں، جیسے ہم درس قرآن شروع کرتے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دو ترجمے، شر کو دفع کرنا، خیر کو لے کے آنا، شر کو ہٹانا، خیر کو لانا، شیطان کو بھگانا، اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اس سے آپ کے قرآن میں انشاءاللہ اس کے اٹیک کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب بھی اگر وہ کر رہا ہے، بہت تیزی سے کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کل سے بھی زیادہ ڈال گیا وسوسے، پرسوں سے بھی زیادہ، آپ کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو جذب کر کے اوپر چڑھا رہے ہیں، اور اب شیطان کو اور تکلیف لگ رہی، اور ٹیکے لگ رہے ہیں، اور اس کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور اس کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ وسوسہ کبھی بھی آپ کو گناہگار نہیں کرے گا، اس امت کو یہ وسوسہ معاف ہے، اور یہ وسوسہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر میری نماز میں، میرے قرآن میں، میرے ذکر میں 24 گھنٹے میرے اوپر شیطان اٹیک نہیں کرتا، اس کا شاید یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میری اعمال میں بڑی کمزوری ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کا رزق ہی حرام ہے، اس کا رزق ہی حرام ہے، یہ تو ویسے ہی سودی کام میں مشغول ہے، یہ چاہے پوری رات ہی کھڑا رہنے، اس کی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہونی، مجھے وسوسے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علامت ایمان ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے پہ کبھی اس کی طاقت نہیں چل سکتی۔ اب آپ کے ذہن میں پھر سوال آئے گا کہ ادھر سے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والوں پہ اس کی طاقت نہیں چل سکتی۔ یاد رکھیں، پہلوان کا مقابلہ اس ٹائم کرنے کا مزہ آتا ہے جب وہ طاقتور ہو کے آئے، اور اگر وہ پہلوان ہے اور پہلے ہی بچھا ہوا کہتا آؤ مجھے مارو، اس کو آپ نے کیا مارنا؟ تو جب آپ پہلوان بنتے ہیں قرآن پڑھ کے ہیں، ادھر سے شیطان بھی طاقت لے کے آتا ہے، لیکن یہاں کیا مطلب ہے کہ اس کی طاقت آپ پہ نہیں چلتی، طاقت بڑی لگاتا ہے لیکن آپ کو ایمان سے نکال نہیں سکتا۔ ایمان سے، ایمان یہ میں نہیں لایا، آپ میں سے کسی نے ایمان کا کلمہ طیبہ آج تک پڑھا اس نیت سے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ ہم میں سے کسی ایک بندے نے بھی مولانا صاحب کو یہ نہیں کہا جی کہ آپ میرا کلمہ سنیں میں نے مسلمان ہونا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ماں کی گود سے ہی اسلام دی ہے، ایمان دی ہے، اور یہ ایمان گفٹ ہے، میرا مطالبہ نہیں ہے۔ خدا جب کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس کی لاج رکھتا ہے، اور اس کی لاج یہ ہے کہ شیطان کو ایمان والوں پہ قابض نہیں ہونے دیتا۔ وہ آتا ہے، دروازے کھٹکاتا ہے، گولیاں برساتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، وہ ایمان والوں پہ کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اور میں، اللہ نہ کرے، ہم منافق ہو رہے ہیں، ہم مشرک ہو رہے ہیں،
ہم جھوٹے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا اٹیک ہو چکا ہے، اور خدا کہتے ہیں ایمان والوں پہ نہیں ہو سکتا، اب ہو چکا ہے اس کا مطلب میرا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آپ کو گناہوں میں نشہ ہے اور نیکی میں نشہ کیوں نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرو، شیطان کبھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے ان الٹے پلٹے پیروں فقیروں پہ بھروسہ کر کے اپنے رب جیسی ذات کو چھوڑا تو شیطان کے اٹیک اس سے بڑے کچھ بھی نہیں ہیں، یہی سب سے بڑے اٹیک، یہی سب سے۔ آج لوگوں کو مسجد سے امید کم ہے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن سے امید بہت کم ہو گئی ہے، درود پاک سے امیدیں ان کی بہت کم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے اولیاء کرام کی جو ہدایت کے طریقے ہمیں بتا کر گئے، ہم اولیاء کی کتاب بھی نہیں پڑھتے، ہدایت بھی نہیں پڑھتے، ان کی زندگی بھی نہیں پڑھتے، اولیاء کے صرف ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اولیاء کے عاشق ہیں۔ اولیاء کے عاشق ہونے کے لیے راتوں کو جاگنا، دن کو جاگنا، محنت کرنا، عبادت کرنا، جستجو کرنا، یہ اولیاء کی محنت ہے۔ اولیاء کوئی شو پیس نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے میں اللہ کا ولی ہوں۔ کبھی ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان اس پر پوری طاقت جمائے گا جو شیطان کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور یہ مشرک لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ منافق، مشرک، کافر۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ایک خدا کو بھی نہیں مانتا۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک کو مانتا ضرور ہے لیکن اس تک پہنچانے کے لیے دو چار اور خدا بنا کے بیٹھا۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو بظاہر خدا کو مانتا ہے اندر سے نہیں مانتا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب یہ کافر ہو یا منافق ہو یا مشرک ہو، اس پر شیطان پہلوان ہے، شیطان نے اس کو بچھاڑا ہوا ہے، پیس چکا ہے، اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر ایمان کی کسوٹی ہے، اللہ اور اس کے دین کی محبت ہے، تعبیر ہے، تمام چیزیں، سمجھ جاؤ کہ اب شیطان کا غلبہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ یتولونہ، شیطان کو دوست نہ بنانا، شیطان کو دوست نہ بنانا۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بڑا خوبصورت نسخہ ہے، قرآن شروع کرتے وقت پڑھیں آپ، غصے کی محفل میں لڑائی مار دھاڑ آ گئی ہے، آپ کے قابو سے باہر ہو گئے، نہیں چھڑا پا رہے، قتل و غارت کی نوبتیں آنے لگی ہیں، تو ایمرجنسی علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ آزمودہ ہے، آپ اپنے اوپر آزمائیں۔ کبھی آپ کو غصہ آئے تو پھر غصے میں ایک دم شیطان آتا ہے اور پھر وہ بڑھاتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس غصے پہ آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ایک دم سے بالکل ٹھنڈا ہو جائے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے کے وقت پڑھا کرو، جب کسی کو غصہ آئے، جب تمہاری لڑائی ہو، جب کسی کی لڑائی ہو، اس وقت کیا پڑھا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قرآن شروع کرتے وقت یہ پڑھا کرو، کیونکہ قرآن بہت بڑا جہان ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے، اس میں اللہ کے کلام اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تقریر میں ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے، اور میرے درس میں 40-50 بندہ بیٹھتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا جی آپ تقریر کرتے ہیں، ہزاروں بندہ بیٹھتا ہے، آپ درس قرآن دیتے ہیں، 40 بندے 50 بندے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جو تقریر کرتا ہے وہ لاہوری کرتا ہے، وہ لاہوری کا منہ ہوتا ہے، لاہوری کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو قرآن میں پڑھتا ہوں نا یہ خدا کا کلام ہے۔ میری باتوں سے شیطان بہت سے لوگوں کو قابو میں رکھتا ہے، میری تمام باتوں سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتے، تو شیطان کو اتنا کوئی خطرہ میری تقریر سے نہیں ہے۔ لیکن جب میں درس قرآن دیتا ہوں تو رب کی ساری رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے والوں کو اللہ رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا آتا ہے؟ اب دیکھیں قرآن نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے، غشیت علیہم الرحمہ، غشیت علیہم الرحمہ، کہ ایک دین پر آپ چلتے ہیں تو اوپر سے ایک چادر آتی ہے رحمت کی، وہ آپ ساروں کو ڈھانپ لیتی ہے، ایسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب شیطان چاروں کونوں میں پچھتاتا ضرور ہے لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نزلت علیہم السکینہ، تمہارے اوپر سکون آئے گا،
قرآن والا ہو گھر میں بدسکونی ہو، نماز والا ہو گھر میں بدسکونی ہو، صدقے والا ہو گھر میں بدسکونی ہو، تو اس میں مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ شاید میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں بدسکونی ہے اور میرے گھر میں رحمت کی چادر ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو رزق حرام ہے یا پھر میرا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا، میں محنت بڑی کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہا۔ اس لیے استعاذہ کا حکم ہے، اعوذ باللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے وقت جب کوئی آیت پڑھے، جب کوئی تلاوت کرے، جب کوئی سورت شروع کرے، جب کوئی ابتدائی تلاوت کرے، جب کسی دشمن کی محفل میں جائیں، جب خاص طور پہ شادی اور بیاہ ہے، اس میں ضرور پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یا تو آپ کے کانوں پہ اللہ پردہ رکھ دے گا، گانوں کا اثر نہیں ہوگا، یا وہ گانے والوں کی شرم آ جائے گی کہ وہ اس کو کیا کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔